اس زبردست ایکسپلینیٹر میں خوش آمدید۔ آج ہم زبان کے کچھ ایسے شاندار ٹولز پر بات کرنے والے ہیں جنہیں عام طور پر گرامر کی کلاسوں میں بہت ہی خشک اور بورنگ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ہماری روزمرہ گفتگو کے اصل سپر ہیروز ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انگریزی اور اردو کے ضمیروں یعنی پروناؤنز کی۔ یہ وہ لسانی سپر پاورز ہیں جو ہم سب کو الفاظ کی اس تھکا دینے والی تکرار سے بچاتے ہیں۔ زبان چاہے انگریزی ہو یا اردو، ان کا استعمال سیکھنا دراصل اپنی گفتگو کو تیز، سمارٹ اور بہترین بنانے کا فن ہے۔ اچھا، تو آئیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کرتے ہیں۔ علی ایک لڑکا ہے۔ علی کے بیٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کتنا عجیب، بوجھل اور کانوں کو برا لگنے والا جملہ ہے نا۔ بار بار ایک ہی نام کا استعمال کسی بھی اچھی بھلی گفتگو کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، اور بالکل یہیں پر ہمیں زبان کے ان شاندار ٹولز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جو خاص طور پر اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آج کے سفر کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ضمیر کا جادو دیکھیں گے، پھر شخصی اور ملکی ضمائر پر بات ہوگی، اس کے بعد اشارہ کرنے، پوچھنے اور جوڑنے والے ٹولز کو سمجھیں گے، کچھ اہم اصول جانیں گے، اور آخر میں ایک چھوٹی سی مشق اور خلاصہ۔ ہر حصہ ایک خاص اوزار کی طرح ہے جسے ہم مل کر سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ ضمیر کا جادو، مسئلہ اور ہمارا ہیرو۔ جب ناموں کی تکرار سے بات الجھنے اور بوجھل ہونے لگتی ہے تو یہ ہیرو میدان میں اترتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ انگریزی میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے: A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition۔ اور اردو میں بھی اس کا مطلب بالکل یہی ہے۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم یعنی ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ جملے میں بار بار نام نہ دہرایا جائے۔ یعنی دونوں زبانیں اس بات پر 100% متفق ہیں کہ ان الفاظ کے وجود کا بس ایک ہی مقصد ہے: تکرار سے بچنا اور جملوں کو مختصر اور خوبصورت بنانا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے شخصی اور ملکی ضمائر، جو دراصل گرامر کی بنیادی ٹیم یا ہمارا کور اسکواڈ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خاص لوگوں یا چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فاعل کے طور پر استعمال ہونے والے ضمیروں یعنی سبجیکٹ پروناؤنس کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی جملے کو ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کی جگہ لیتے ہیں، جیسے آئی کے لیے میں، یو کے لیے تم یا آپ۔ اب یہاں اردو زبان کی ایک بڑی ہی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انگریزی میں ہی اور شی الگ الگ ہیں، لیکن اردو میں دونوں کے لیے ہم صرف وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کسی لڑکے کی ہو رہی ہے یا لڑکی کی۔ اسی طرح بے جان چیزوں کے لیے اٹ کا استعمال ہوتا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ یا وہ بنتا ہے۔ لیکن کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ تب آتا ہے جب کوئی شخص کام کرنے کے بجائے کام وصول کر رہا ہو، یعنی جب وہ مفعول یا آبجیکٹ بن جائے۔ تب یہ ٹولز بھی بدل جاتے ہیں۔ می بن جاتا ہے مجھے، یو بن جاتا ہے تمہیں، ہم اور ہر بن جاتے ہیں اسے، اس ہمیں اور دیم انہیں میں بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کی فلو کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ مثال شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ مفعولی ضمیر پریکٹیکل لائف میں کیسے کام کرتے ہیں۔ ذرا اس چھوٹی سی کہانی کو دیکھیں۔ شی کالڈ می، اس کا بالکل پرفیکٹ اردو ترجمہ ہے اس نے مجھے بلایا۔ یہاں شی کے لیے اس نے اور می کے لیے مجھے کا استعمال صاف بتا رہا ہے کہ ایکشن کس نے کیا اور کس پر ہوا۔ واقعی دونوں زبانوں کا کیا کمال کا جوڑ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملکیت کی۔ ملکیت ضمائر یعنی پوزیسو پروناؤنز وہ خاص اور زبردست ٹولز ہیں جو ہمیں فوراً بتا دیتے ہیں کہ کون سی چیز کس کی ہے، وہ بھی بنا کسی کا نام بار بار لیے۔ ہم صرف مائن کے لیے میرا، یورز کے لیے تمہارا، ہز اور ہرز کے لیے اس کا، آرز کے لیے ہمارا اور دیرز کے لیے ان کا لگا کر پوری بات سمجھا دیتے ہیں۔ ہے نا زبردست؟ ان الفاظ کے استعمال سے زبان کتنی سادہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی ایک زبردست مثال یہ جملہ ہے: دس بک از مائن، اور اردو میں یہ کتاب میری ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر یہ ضمیر نہ ہوتا تو شاید یوں کہنا پڑتا کہ یہ کتاب علی کی ہے، اور اگر بولنے والا خود علی ہو تو کتنا عجیب لگتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ واقعی ہماری گفتگو میں ایک زبردست نفاست لے کر آتے ہیں۔ چلیے اب وقت ہے زبان کی ٹول کٹ میں موجود کچھ اور خاص اوزاروں کو باہر نکالنے کا۔
ہمارا تیسرا حصہ ہے اشارہ کرنا، پوچھنا اور جوڑنا۔ یہ ضمیریں بہت ہی اسپیشل ہیں اور انہیں خاص گرامر کے کاموں کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب اس سب میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اشاری ضمائر یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز جملے میں بالکل ایک انگلی کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ سیدھا اشارہ کرتے ہیں دس اور دیز قریب کی چیزوں کے لیے یعنی یہ، جبکہ دیٹ اور دوز دور کی چیزوں کے لیے یعنی وہ۔ جیسے دس از مائی پین یعنی یہ میرا قلم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ اور ہاں، جب بات کچھ پوچھنے کی ہو یا کوئی نئی انفارمیشن نکالنی ہو تو ہم سوالیہ ضمائر یعنی انٹروگیٹو پروناؤنس کی طرف آتے ہیں۔ ہو کے لیے کون، واٹ کے لیے کیا، وچ کے لیے کون سا اور ہوس کے لیے کس کا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ٹولز ہیں جو ہماری تفتیش اور معلومات اکٹھی کرنے کے کام آتے ہیں۔ انعکاسی ضمائر یعنی ریفلیکسو پروناؤنس کا کانسیپٹ تو واقعی کمال ہے۔ یہاں ہمیں دونوں زبانوں کی ساخت کا ایک بڑا ہی دلچسپ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ انگریزی میں اگر فاعل اور مفعول ایک ہی ہوں تو اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، جیسے مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف۔ لیکن اردو میں کمال کی سادگی ہے۔ اردو ان سب کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال کرتی ہے اور وہ ہے خود، جیسے ہی ہرٹ ہم سیلف یعنی اس نے خود کو زخمی کیا۔ یہ ایک سمارٹ شارٹ کٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آتی ہیں موصولی ضمائر یا ریلیٹو پروناؤنس کی طرف۔ یہ الفاظ دراصل زبان کے اندر پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا مین کام دو الگ الگ جملوں کو بغیر کسی جھٹکے کے آپس میں جوڑنا ہے۔ ہو، وچ اور دیٹ کے لیے اردو میں عموماً جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جو۔ یہ ایک ایسا زبردست کنیکٹر ہے جو ہماری کہانی کے بہاؤ کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس جوڑنے کی طاقت کو پریکٹیکلی اس جملے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ The boy who is playing is my brother۔ اور اس کا بہترین اردو ترجمہ، وہ لڑکا جو کھیل رہا ہے میرا بھائی ہے۔ یہاں لفظ ہو اور اس کا اردو متبادل جو ایک مضبوط پل بن کر دو حصوں کو آپس میں ملا رہے ہیں اور یوں ایک بالکل کلیئر اور سموتھ کہانی بن رہی ہے۔ چوتھا حصہ، اہم اصول یعنی ساختی میکینکس۔ اب ہم ذرا سنجیدہ بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں، کسی بھی شاندار اوزار کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اسے بالکل درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ زبان کی یہ روانی صرف اسی وقت کام کرے گی جب ہم قواعد کو فالو کریں۔ ہمارے پاس دو سنہری اصول ہیں۔ پہلا، ضمیر کو اسم کی جنس اور تعداد کے ساتھ بالکل میچ کرنا چاہیے، اور دوسرا، ہمیشہ ضمیر کی صحیح فارم لگانی چاہیے، یہ دیکھ کر کہ وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے یا مفعول کے طور پر۔ اگر یہ میچ نہیں کریں گے تو سارا جملہ بکھر جائے گا۔ یہ مثالیں دیکھیں جہاں ان اصولوں کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے اپلائی کیا گیا ہے۔ علی از مائی فرینڈ، ہی از کائنڈ یعنی علی میرا دوست ہے، وہ مہربان ہے۔ یہاں علی جو کہ ایک لڑکا ہے، اس کے لیے انگریزی میں ہی آیا ہے۔ اسی طرح سارا ہیز اے بک، اٹ از نیو یعنی سارا کے پاس کتاب ہے، وہ نئی ہے۔ یہاں بے جان کتاب کے لیے اٹ کا شاندار اور بے عیب استعمال ہوا ہے۔